ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کسی کا حسن بنایا خدا نے اس کے بعد مجھے بنایا گیا اس پہ جان دینے کو. کہا تھا تجھے اپنا بنا کے چھوڑوں گا, کیا 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 کہا تھا تمہیں اپنا بنا کے چھوڑوں گا, پھر اپنا بنایا اور چھوڑ دیا. اچھا ویسے تہاڈے منہ دے حساب نہ بندا کہا تھا تمہیں باندر بنا کے چھوڑوں گا. کہا تھا تمہیں اپنا بنا کے چھوڑوں گا, اگر چائے نہیں صحیح بنائی تو تمہیں ویسے ہی واپس موڑوں گا. یہو جہے شاعر نوں پہلو ہی کہہ دے وہ مشاعرہ ہو رہے ہیں. چل نکل. ڈاکٹر صاحبہ اکثر ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ جو گنجے پن کا علاج کر رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز, خود گنجے ہوتے ہیں. جی جی, کہ کیوں ایسا ہے؟ بہت آئرونک ہے کہ بالکل گنجے, اکثر میں نے پلاسٹک سرجنز میں نے خود بھی دیکھے ہیں ہماری اپنی فیلڈ میں بہت سارے لوگ, تو ہم یہ کہتے ہیں سر آپ بھی بال لگوا لیں. لوگوں کے اتنے علاج کرتے, اتنے پیارے ہیئر ٹرانسپلانٹس کر رہے ہیں, تو اپنا بھی, لیکن آپ خود اپنا نہیں کر سکتے نا علاج. یہ بہت بڑا ایک آئرونک چیز ہے جو کہ دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں نا وہی زیادہ بیوٹی کانشیس بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں مزید خوبصورت نظر آنے ہیں, ہم فلرز کروا لیں, ہم بوٹاکس کروا لیں. ایسا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ ان کو اپنے حسن کی داد وصول کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو وہ جیسے ہی چیزیں ہاتھ سے نکلنا شروع ہوتی ہیں تو وہ پھر کچھ نہ کچھ کوئک فکسز کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ فلر کرا لیں, بوٹاکس کرا لیں. لیکن ہے نا, ریجنریٹو میڈیسن کا زمانہ ہے کہ آپ ارلی ایج سے ہی کچھ ایسی چیزیں شروع کر دیں کہ ایجنگ آئے ہی نہیں, یا آپ اس کو ڈیلے کر سکیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ہم جب بات کرتے ہیں اینٹی ایجنگ کی, کیونکہ بڑھاپا جو ہے وہ بوڑھا کوئی نہیں ہونا چاہتا, جی, کریمز لگا کے یا پروسیجرز کروا کے واٹ ایور, لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کے گوڈے گٹے جواب دے جاتے ہیں. ان کا کیا کریں؟ ابھی آپ دیکھتے ہو, میں تو چہرہ تو جوان ہے لیکن گوڈے گٹوں کا کیا ہوگا؟ جی جی, گوڈے بھی چینج ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ ہاں, آج کل تو بالکل گوڈے بھی چینج ہو رہے ہیں. میرے دادے نے بھی آلٹو دے پوائے نے. جی بالکل. دیکھیں آج کل ریجنریٹو میڈیسن نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ ہر چیز چینج کر سکتے ہیں. اور میرے پاس 60 ایئرس کی خواتین آتی ہیں, لیکن وہ پچھلے 10-15 سال سے ایسے ٹریٹمنٹس پہ ہیں کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ وہ 60 ایئرس کی ہیں, وہ اپنی ارلی 40s میں لگتی ہیں. تو ایسے بہت ساری طریقے اب آ چکے ہیں کہ آپ ایجنگ کو ڈیلے کر لیں یا ریورس کیا کریں. طریقے ہیں؟ فار انسٹنس اگر وہ کس ایج میں آپ کو سٹارٹ کر دینا چاہیے, کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جو ہمیں کھانی شروع کرنی چاہیے, کون سے ایسے سیرمز ہیں, کریمز ہیں جو ہمیں ارلی ایج میں سٹارٹ کر دینی چاہیے؟ جی بالکل, میرا ماننا ہے کہ جیسے آپ 30s ہٹ کرتے ہیں تو آپ کا کولیجن بہت جلدی سے ڈاؤن ہل جانا شروع کر دیتا ہے, اور جو کولیجن بن بھی رہا ہے اسکن میں اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں. اسکن کیئر تو فاؤنڈیشن ہے. اسکن کیئر میں آپ کا اچھا سن بلاک کا ہونا اس عمل کو بہت ڈیلے کر دے گا. تو اگر آپ ایک اچھا سن بلاک لگا رہے ہیں تو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جنہوں نے آپ کو بوڑھا کرنا ہے, جس میں سورج ہے, پولوشن ہے, یو وی ریز ہیں, تو آپ ان کو تھوڑا سا روک دیتے ہیں. آواز ہی ماشاءاللہ ایڈی اچھی ہے, میں کہا مریض آتا دوائی نہیں لینا, انہاں دیاں گلاں سن کے ہی تندرست ہو جاتا ہے. ہاں ویسے اس میں کوئی شک نہیں, اب بہت اچھی باتیں کری ہیں نا. لیکن اگر تسی اپنے منہ دا کام کرواؤ نا تو بہت کام نکلنا ہے. تہاڈے منہ تے کریم اپلائی نہیں ہوندی, گرائنڈر اپلائی ہوندا ہے. مصطفی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ اس میں ہے نا, دل مصطفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے منہ میں تو بہت کام رفو کا نکلا. عبداللہ, خیر سے آپ وکیل بن چکے ہیں, تو وکیلوں کے کیس لڑیں گے یا ہم جیسے عام آدمی کا بھی لڑ لیں گے؟ وکیل عام آدمی کے کیس ہی لڑتا ہے. اوئے, آپس میں لڑ لیتے ہیں, کیس نہیں لڑتے. کیسا لگ رہا ہے وکیل بن کے؟ اور مشکل ڈگری ہوتی ہے بہت زیادہ. اور اب اگر ہم کمبینیشن کی بات کریں تو جو وکیل ہیں بہت جوشیلے ہوتے ہیں, جبکہ جو شاعر ہیں وہ بہت شرمیلے ہوتے ہیں, تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ اچھا, یہ بالکل یہ سوال ویلڈ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر شاعر کے متعلق پوچھا جائے نا, یا شاعر اپنی مرضی کا کچھ بتانا چاہے زندگی گزارنے کے حوالے سے, تو وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. لیکن شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ مشکل یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا زندگی گزارنی ہوتی ہے اپنی فیملی کے مطابق. والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, اور بہت سارے تعلقات ہیں. تو شاعر اپنی مرضی کی زندگی جینے پہ آئے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں جی سکتا. پھر وکیل بننے کے بعد محبوب پہ مقدمہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی شعر لکھا ہے؟ نہیں, میں اس حق میں نہیں ہوں شروع سے ہی. نہیں ہے؟ وکیل ہوں یا نہ ہوں, محبوب پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. اچھا, وکیل ہوں یا نہ ہوں. لگتا ہے بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا محبت میں. الحمدللہ بہت اچھا ہے, سارے ایکسپیرینس ہی اچھے رہے. اوکے. تو ابھی تو آپ سنگل ہیں؟ ہاں سنگل. اینڈ یو آر پلاننگ ٹو گیٹ میرڈ؟ نو.
تو محبت کا پھر انجام کیا؟ ہم تو وہ ہو محبت چکا ہے، وہ کی انجام تو ہو کامیابی تو شادی کو سمجھا جاتا ہے ہمارے زمانے میں. محبت کی کامیابی دراصل اس کی ناکامی ہی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ محبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حاصل ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز ہے، ایون محبت یا کسی چیز کی بھی چاہت ہوتی ہے، تو وہ ایک فطرتی عمل ہے کہ اس کی جو وہ چاہت ہوتی ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہتی. تو ایک لا حاصل رہنا، مرتے دم تک اس کے حصول کی جستجو میں رہنا، یہی محبت ہے. تو اس کا حصول محبت میں. سب شاعر ایسا سوچتے ہیں؟ ہاں میرے خیال سے تو سب شاعر ایسا سوچتے ہیں. ایسا سوچتے ہیں، بالکل. بہترین. تو آپ کی محبت، فراز کا ایک مصرع تھا نا کہ قربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے. واہ. ٹھیک ہے. تو ہوتا بعض اوقات ایسے ہے کہ آپ کو وہ غالب کا شعر تھا کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. آسان. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحبہ جی، خواتین جب آتی ہیں زیادہ تر کیا کمپلینز لے کر آتی ہیں؟ یہ کرو فیٹ یہاں آنکھوں کے گرد بن جاتا ہے، اسمائل لائنز بہت زیادہ پرومیننٹ ہونے لگ جاتی ہیں آفٹر 30. تو کیا ایسے پروسیجرز ہیں جو ان کو کرانے چاہیے اور جو ہم دیکھتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں کروانے چاہیے، سوئیاں نہیں چبوانی چاہیے فیس پہ، نیڈل نہیں لگوانی چاہیے، نان انویسو ٹریٹمنٹس ہونی چاہیے، آپ کیا کہتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا سلوشن ہے، تو جو پرابلم ہے نا اس کا سلوشن مستند ڈاکٹر کے پاس موجود ہوتا ہے. تو اگر آپ سیف ہینڈس میں ہیں تو ہر چیز سیف ہے، تو آپ ضرور کرائیں. کرو فیٹ کا، ہر طرح کی رنکلز کا علاج اب آ چکے ہیں اور لوگ اویئر ہیں، ویل اویئر ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو اب گلوبلائز ہو گیا ہر چیز. بلکہ بہت سارے ایسے ٹرینڈز ہیں جو کہ ویسٹ سے آتے ہیں اور پیشنٹس مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ادھر بوٹاکس لگائیں گے تو اس طرح کا فیس ہو جائے گا. ایون اس طرح بھی ہو رہا ہے. اتنی اویئرنیس ہے کہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی، لوگ بہت ویل اویئر ہیں. ویل اویئر ہیں. میں کیا گلاں ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ. ਉਹ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਚ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਕਰੋ ਮੂੰਹ. ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾ. عبداللہ، شاعر جو ہوتا ہے اکثر ہم نے سنا ہے کہ آمد رات کو ہوتی ہے. یہ شاعروں کی بیٹری چارج کیا رات کو ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وائی رات کو آمد کیوں ہوتی ہے؟ دن میں کیا بیٹھے بیٹھے آمد نہیں ہو سکتی؟ بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہے. اصل میں یہ جو باتیں کچھ پھیلی ہوئی ہیں جیسے یہ والی بات ہے، تو رات کو انسان اکیلا ہو اور خاموشی ہو تو اس میں کریٹیوٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. کئی شاعر تو اتنا خاموشی پسند ہوتے قبرستان جا کے شعر لکھ رہے ہوتے. اللہ معاف. اتنے سب سے زیادہ شور ہوتا ہے. میں جاگ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں وہاں سب سے زیادہ شور ہوتا ہے. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਓਏ ਓ ਭਾਈ ਓ ਵੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ. نیری چلے تو کہنا منو آمد ہون رہی. اچھا، اگر عبداللہ جیسا وکیل ہو نا اور وہ کیس ہار جائے اور کلائنٹ کہے کہ بھائی ہم نے آپ کو سارے ثبوت دیے تھے پھر کیوں کیس ہار گئے، تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جو مخالف پارٹی ہے اس کا ذوق بڑا اچھا تھا.